اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف نالج چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فخر پاشا، جو کہ مدینہ کے محافظ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلا تنہا عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کے اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتا یا ٹائیگر آف دی ڈیزرٹ کا نام خطاب دیا۔ تاریخ اسے مدینہ کے محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ اس کا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور عشق تھا۔ ناظرین اکرام، پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس کو ایک چال سوجی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، کو اپنے ساتھ اس لالچ سے ملا لیا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں تھیں، اور لانس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ انہوں نے یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین اکرام، اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا فخر پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن انتظام پر اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے عثمانیوں کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اس وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی، فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ فخر بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ اس کے ہاتھ آ جائے گا، لیکن فخر نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان رسید پہنچانے والی ٹرین کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اس طرح فخر کو باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 123 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں، اور فخر اور اس کی فوج مکمل ڈال ہو چکی تھی، لیکن ہتھیار نہیں ڈال رہے تھے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتے ہیں، ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا، تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ان کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، اے چھوٹے محمدیوں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس نے اس الفاظ میں جواب دیا کہ فخری پاشا کی جانب سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے، کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المومنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا، اور جو خود انگریز کے ماتحت کیا، جو میرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا اس خیال میں کہ کس طرح مدینہ کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر میں سے میں نے ایک بزرگ شخصی کو دیکھا، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔
इन पर अल्लाह की रहमत हो। इन्होंने अपना बायां हाथ मेरी पीठ पर रखा और मुझसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने वाले अंदाज में कहा, मेरे साथ चलो। मैं इनके साथ 3-4 कदम तक चला और फिर बेदार हो गया। मैं फ़ौरन मस्जिद नबी गया और इनके रोज़े के करीब अपने रब के हुज़ूर सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मैं हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में हूँ, जो मेरे सिपा सलार आला हैं। मैं मदीना की इमारतों, सड़कों और इनकी हदूद के दफ़ा में दिलो जान से मसरूफ़ हूँ। अब मुझे इन बेकार कोशिशों से तंग ना करो। 30 अक्टूबर 1918 को सल्तनत उस्मानिया ने हथियार डाल दिए और वज़ीर जंग ने फ़खरी पाशा को पैगाम भेजा कि हमने मुआहदा कर लिया है कि हथियार डाल दिए जाएं और अब तुम भी हथियार डाल दो। लेकिन फ़खरी पाशा ने नाम मानते हुए अपनी तलवार हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर उस्मानिया ने सैयदे से बरतरफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और इसी तरह लड़ते रहे। इसी तरह जंग ख़त्म होने के बावजूद यह सराय चीता, ये आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 72 दिन तक अकेले अरब बागियों और बरतानिया और इसके तादियों से लड़ते रहे और अपने छोटे से दस्ते से मदीना की हिफाजत करते रहे। आखिरकार इसके अपने ही साथियों ने तंग आकर खुद इसको पकड़कर दुश्मनों के हवाले कर दिया। यूँ 2 फरवरी 1919 को शरीफ मक्का के बेटे अली और अब्दुल्ला शहर मदीना में दाखिल हुए और 12 दिन तक शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लूट मार करते रहे। 4850 घरों जिनको फ़खरुद्दीन ने ताले लगवाए थे, इन्हें तोड़कर लूट लिया गया। नाज़रीन करम, फ़खरुद्दीन ने 2 साल माल्टा में कैद में गुजारे। 1921 को रहाई मिलने के बाद दोबारा तुर्क फ़ौज में शामिल हुए और यूनान और फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं। इसके बाद वो अफ़गानिस्तान में तुर्की के सफ़ीर रहे। 22 नवंबर 1948 को दिल का दौरा पड़ा और अपने खालके किकी से जा मिले। इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इसे इस्तंबुल में दफन किया गया। अल्लाह आपकी कब्र को नूर से भर दें। अफसोस इस बात का है कि हमारी नस्ल सिरे से इसके नाम से वाकिफ़ नहीं। एक सोचे समझे साजिश के तहत हमें सोशल मीडिया और फजूल फिल्मों ड्रामों में मशगूल किया गया है, ताकि हम अपने आबा व अजदाद के इन ईमान अफरोज़ कारनामों से बिल्कुल बेखबर रहें और हमारे अंदर वही अकाबी रूह पैदा ना हो। इसी जर्नैल की दास्तां पढ़ने के बाद शायद हर कोई ख्वाहिश करेगा कि काश इसकी जगह वो खुद होता और इसे हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस तरह हुक्म मिल पाता। अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा अपने इस इस्लाफ को ज़िंदा करें जो अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मर मिटे। अपने बच्चों को इस किस्म के वाक़यात से इनकी तरबियत करें ताकि दुश्मनान इस्लाम को एक बार फिर फ़खरुद्दीन पाशा का सामना करना पड़े। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अख्ताम पजीर हुई। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।